پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق شوبز سے ہے۔ میری مراد پاکستانی فلموں کے مقبول گلوکار سلیم رضا سے ہے، جو 1955 سے 1983 تک پاکستان کے فلمی افق پر اپنے مقبول گیتوں کے ذریعے چھائے رہے۔ سلیم رضا پاکستان کی اردو فلموں کے پہلے عظیم گلوکار تھے جنہیں ایک ایسے وقت میں فلمی گائیکی پر اجارہ داری حاصل تھی جب پاکستان میں عنایت حسین بٹی، مہدی حسن، احمد رشدی اور منیر حسین جیسے بڑے بڑے نام موجود تھے۔ سلیم رضا 4 مارچ 1932 کو ہندوستانی پنجاب کے شہر امرتسر کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان آ گئے اور گائیکی کا آغاز سلیم رضا کے نام سے کیا۔ شروع میں وہ نجی محفلوں میں گا کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ 1954 میں سلیم رضا ایک نجی محفل میں گا رہے تھے کہ ایک ریڈیو پروڈیوسر کی نظر ان پر پڑ گئی، جس نے انہیں ریڈیو پاکستان لاہور پر گانے کا موقع فراہم کیا۔ یہاں سے وہ فلمی موسیقاروں کی نظر میں آ گئے۔ روایت ہے کہ بابا جی اے چشتی نے ان سے پہلا گیت فلم نوکر کے لیے ریکارڈ کیا تھا، جس کے بول تقدیر کے مالک دیکھ ذرا کیا دنیا ظلم کرتی ہے تھے۔ ریلیز کے اعتبار سے ان کی پہلی فلم قاتل تھی، جس میں ماسٹر عنایت حسین کی دھن میں گیت آتے ہو یاد بار بار کیسے بھلائیں تمہیں گایا۔ یہ گیت سنتوش کمار پر فلمایا گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی سال میں انہوں نے 4 فلموں میں 5 گیت گائے تھے، لیکن کوئی گیت مقبول عام نہ ہو سکا۔ 1957 کا سال سلیم رضا کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوا اور انہوں نے بلندی کی طرف اڑان بھرنا شروع کی۔ ان کی پڑھی ہوئی نعت شاہ مدینہ یثرب کے والی پاکستان کی تاریخ کی سب سے مقبول ترین فلمی نعت ثابت ہوئی، جسے جتنا بھی سنے اتنا ہی لطف آتا ہے۔ یہ نعت موسیقار حسن لطیف نے فلم نور الاسلام کے لیے تیار کی تھی۔ اسی سال فلم بیداری کے ترانے او بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی اور ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے گا کر انہوں نے اپنے آل راؤنڈر ہونے کا ثبوت دیا۔ 1962 کو سلیم رضا کے انتہائی عروج کا سال قرار دیا جاتا ہے۔ اس برس ان کی 18 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں انہوں نے 31 گیت گائے تھے۔ اس سال انہوں نے فلم اولاد کی مشہور زمانہ قوالی لا الہ الا اللہ فرما دیا کملی والے نے ریکارڈ کروائی تھی۔ یہ اپنے وقت کی سب سے مشہور فلمی قوالی تھی۔ اس سال فلم غدار کا شاہکار گیت جانے بہاراں رش کے چمن غنچہ دہن سیمی بدن بھی منظر عام پر آیا، جسے ماسٹر عنایت حسین نے کمپوز کیا تھا۔ 1963 میں سلیم رضا کی فلموں کی تعداد 15 تھی، جن میں کل 32 گیت گائے تھے۔ اس سال کا سب سے سپر ہٹ گیت اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں تھا، جو فلم ایک تیرا سہارا میں شامل تھا۔ اسی فلم میں یہ 2 گانا بادلوں میں چھپا رہا ہے چاند کیوں بھی سپر ہٹ تھا۔ دیگر گیتوں میں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں باجی آ جا دل گھبرائے فانوس جب سے دیکھا ہے تمہیں جب سے دیکھا ہے تمہیں اور شام میں غم پھر آ گئی پھر اداسی چھا گئی قابل ذکر ہیں۔ سلیم رضا نے 1955 سے 1971 تک کے 17 سالہ فلمی کیریئر میں 165 فلموں میں
299 गीत गाए, जिनमें 144 उर्दू फिल्मों के 269 और 20 पंजाबी फिल्मों के 30 गीत शामिल हैं। इनकी पहली फिल्म कातल 1955 और आखिरी फिल्म यारो देश पंजाब दा 1971 थी। उन्होंने सबसे ज़्यादा गीत मौसीकार मास्टर उनैत हुसैन, रशीद अत्रे और बाबा G.A. चिश्ती की धुनों में गाए। उनकी आवाज़ संतोष कुमार और दर्पण पर बहुत सूट करती थी। उनके गाए हुए गीत की बदौलत कई फिल्में कामयाबी से हमकनार हुईं। वो अलमिया गीत गाने में महारत रखते थे। उन्होंने मिली नगमों को भी अपनी आवाज़ दी, जो आज भी लोगों में मकबूल हैं। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान रेडियो पाकिस्तान लाहौर से जो पहला तराना गूंजा था, वो सलीम रज़ा और साथियों का गाया हुआ था, जिसके बोल हमारे पाक वतन की शान, हमारे शेर दलेर जवान थे। बतौर गुलकार फिल्मों में ज़वाल के बाद वो कुछ अरसा रेडियो और टीवी से मुंसलिक रहे। 70 की दहाई के वस्त में वो पाकिस्तान को खैराबाद कहकर कनाडा चले गए, जहां 25 नवंबर 1983 में उनका इंतकाल हुआ और वो वहीं दफन हैं। आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।